الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين المشركين الزنديقين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ آواز بلند درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اسلام کی الفت دل میں ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں. اسلام کی الفت دل میں ہے، ایمان کی حلاوت رکھتا ہوں. ابو بکر و عمر عثمان و علی کل صحابہ سے محبت رکھتا ہوں، اور حق بات چھپا لینا میرا مسلک ہی نہیں، مذہب ہی نہیں. چلتی ہوئی تلواروں میں بھی سچ کی عادت رکھتا ہوں.
اور الفاظ میں ظاہر کر دینا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اصحاب محمد سے لوگوں میں جتنی محبت رکھتا ہوں اور ناموس صحابہ کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ گر وقت نے ہم سے خون مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے۔ انتہائی قابل احترام، قابل تکریم معزز علماء کرام، حاضرین محفل گرد و نواز سے تشریف لائے ہوئے، در اصحاب رسول کے غیور جانباز جیالے نوجوان کارکن ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، کثیر تعداد میں تشریف فرما جماعتی ذمہ داران و عہدیداران، بالخصوص قائد ذلہ دادو پاسبان ناموس اصحاب پیغمبر، مجاہد اسلام محترم المقام جناب حاجی محمد ایوب جانڈیو صاحب اور ان کی پوری ٹیم یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے، جنہوں نے حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے، اپنی مشن اور کاز پر بروقت آواز بلند کرتے ہوئے آج کی یہ بابرکت کانفرنس منعقد کی۔ مبارکباد کے ساتھ ساتھ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان حضرات کی، ان نوجوانوں کی اس محنت اور کاوش کو قبول و منظور فرمائیں۔ دعا کیجیے مجھ سے قبل جتنے علماء نے انتہائی خوبصورت انداز میں قیمتی بیانات فرمائے ہیں، اللہ قبول فرمائے اور رب ذوالجلال مجھے بھی حق سچ بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، پہلی مرتبہ آپ کے ضلع میں اور آپ کے شہر میں آپ سے مخاطب ہونے کا اعزاز مل رہا ہے۔ میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ آج کی بابرکت کانفرنس جس عنوان پر انعقاد پذیر ہے، اسی عنوان کے تحت چند ضروری گزارشات، مگر اس انداز میں کہ جس کے ساتھ میری اور آپ کی آخرت وابستہ ہے، ہماری کامیابی اور کامرانی وابستہ ہے۔ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور میرے بعد تصویر حیدری، وکیل صحابہ مناظر اہل سنت علامہ عبدالجبار حیدری صاحب آپ سے گفتگو فرمائیں گے، جو ان قریب سٹیج پہ تشریف لانے والے ہیں۔ حضرات گرامی، ابتدا ہی میں عرض کرتا چلوں کہ میں آپ کی بیداری کا طالب رہوں گا، اور مجھے امید ہے کہ ابھی تک آپ نے جس بیداری کا ثبوت دیا ہے، اسی بیداری کے ساتھ آپ میری معروضات کو ضرور سماعت فرمائیں گے۔ حضرات گرامی، آج اس بابرکت پروگرام کا عنوان انتہائی مقدس ترین ہے۔ گواہان نبوت، مختصر الفاظ اور ایک مختصر جملہ ہے، مگر یہ پوری داستان کا نام ہے، پوری تحریک کا نام ہے اور پوری ایک جماعت کا نام ہے۔
میں کوشش یہ کیا کرتا ہوں کہ جس نظریے اور قافلے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اپنے نظریاتی انداز کو نہ چھوڑا جائے اور تربیتی انداز میں اپنے ورکر کو ایک پیغام دیا جائے۔ وقت نہ اپنا ضائع کرتا ہوں نہ مجمع کا ضائع کرتا ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے اگر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سکون اختیار کیا تو انشاءاللہ العزیز تھوڑی دیر کے بعد اس مقدس ترین عنوان پر آپ اس بندہ ناچیز کی معروضات سماعت فرما کر یقیناً ضرور فائدہ ہوگا۔ حضرات گرامی، اللہ عز و جل نے اس کائنات کو ترتیب دینے کے بعد کائنات کو وجود بخشنے کے بعد انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے مختلف ادوار اور مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں اور مختلف ممالک میں مختلف قبائل اور مختلف اقوام میں وقت کی ضرورت کے پیش نظر انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور ہر نبی نے آ کر اپنے اپنے وقت میں اللہ رب العالمین کی دی ہوئی تعلیمات کو انسانیت تک پہنچا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر دنیا سے رخصت ہوئی۔ اب اللہ عز و جل نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب ایک ایسے نبی کو دنیا میں مبعوث کیا جائے جس کے بعد مزید کسی نبی کی ضرورت باقی نہ رہے، ایسے رسول کو بھیجا جائے جس کے بعد مزید کسی رسول کی ضرورت باقی نہ رہے، اور اسے ایک ایسا نظام دیا جائے جس کے بعد کسی نئے نظام کی ضرورت باقی نہ رہے۔ ایسے نبی کے بارے میں جو مالک لم یزل نے فیصلہ فرمایا اور اللہ عز و جل نے اس نبی کو بھیجا، اس آخری نبی کا نام جناب محمد رسول اللہ آخر تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے کائنات میں مبعوث فرمایا اور مبعوث فرمانے کے بعد آقا کو مکمل مستقل ایک ضابطہ حیات دیا، ایک کامل مکمل اور اکمل شریعت اور کتاب دی اور اسے آگے پہنچانے کے لیے حکم صادر فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ میں نے تیری طرف نازل کر دیا ہے اسے آگے پہنچائی۔ ہمارا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آقا نبی کریم نے نبوت کا مقصد پورا کیا ہے، جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد میں کامیاب ہو کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ اب اگر کوئی شخص یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ وہ کائنات میں آئے تو تھے مگر جس مقصد کے لیے آئے تھے اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے، ناکام ہو گئے،
تو دادو زندہ کے رہنماؤں اور رہنے والوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ عقیدہ اور نظریہ رکھنے والا شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ بولے جی نادخان حضرات اتنا تھکا دیتے ہیں کہ پھر ہمیں زور لگانا پڑتا ہے. میرا پورے ملک میں یہ مطالبہ ہے کہ اب یہ نظام تھوڑا سا چینج کیا جائے. خطیبوں کو پہلے لگایا جائے, نادخان کو آخر میں لگایا جائے تاکہ اسے بھی نانی یاد آئے, پتہ تب چلے. جاگا ہوا مجمع ان کے حوالے کرتے اور جب عنوان پہ بات کرنے کا وقت آتا ہے جس عنوان پہ آپ کو جمع کیا گیا پھر ہمیں کھڑا کر دیتے ہو. ان کو صرف ایک کام حوالے ہوتا ہے کہ صرف سناؤ, اور ہمارے ذمہ پھر دو کام لگتے ہیں کہ جگاؤ بھی سناؤ بھی. جگاؤ گے تو کچھ سناؤ گے. اب میں کون سا کام کروں, جگانے والا یا سنانے والا؟ یہ فیصلہ آپ کریں. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا, حضرت تشریف لانے والے ہیں. بتائیں جگانے والا کام کروں گا ایک ہی یا سنانے والا؟ تو جگانے والا کام کون کرے گا؟ جی وہ ابھی تک جو سوئے ہوئے ان کو تو پہلے جگاؤ, جلدی کرو, اچھی طرح سوچ لو, اچھی طرح. درمیان میں اگر آپ نے وعدہ بھلا دیا تو پھر میں بات چھوڑ دوں گا. میں جس انداز اور جس مزاج کا عادی ہوں آپ اس مزاج کے شاید واقف نہیں ہیں. میں آپ کے طریقے سماعت کا واقف نہیں ہوں کہ آپ اس انداز کو سننا گوارا کرتے ہیں. بہرحال ہم کسی کے راضی ہونے یا ناراض ہونے سے نہ ہم نے اپنا کاز چھوڑا ہے, نہ ہم نے اپنا انداز چھوڑا ہے, نہ ہم نے اپنا مشن چھوڑا ہے, نہ نظریہ چھوڑا ہے, نہ راستہ چھوڑا ہے. حتیٰ کہ اس راستے میں مشکلات آئی, تکلیفیں آئی, مصیبتیں آئی, حتیٰ کہ تختہ دار تک پہنچ گئے, لیکن آج بھی اس ساز پہ قائم ہے, اسی انداز پہ قائم ہے. انشاءاللہ ہم جاگیں گے انشاءاللہ تو پھر میں عنوان پہ بات کروں گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے تھوڑی سی تمہیدی گفتگو کرنے دے تاکہ میں عنوان سمجھا سکوں. حاجی صاحب نے جو حکم دیا میں اسی عنوان پہ بات کر رہا ہوں, لیکن تھوڑا سا آگے چل کے انشاءاللہ آپ خود بخود بیدار ہوں گے, اور جو جا رہے ہیں جہاں تک میری آواز پہنچے گی مجھے یقین ہے یہ واپس آئیں گے انشاءاللہ. آپ توجہ کیجئے میرے بھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی عقیدہ یہ سمجھتے جائیں. میں صرف اس پہ رسمی گفتگو نہیں کیا کرتا, میں نظریہ دینا چاہتا ہوں, میں عقیدے پہ محنت کر رہا ہوں, میں کاز دینا چاہتا ہوں. اور اعتراض کرنے والے نبی کریم کی نبوت اور رسالت, شریعت اور منقبت, عزت اور عظمت کے منکر پہ ضرب بھی لگانا ضروری سمجھتا ہوں. ہم آپ بنیادی عقیدے اور نظریے کو سمجھتے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بنیادی عقیدہ ہر مسلمان کے اوپر فرض اور واجب ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ سب سے پہلے آقا کو رب کا نبی مانے, آقا کو رب کا, سارے بولو سارے رب کا نبی مانے. دوسرا عقیدہ سمجھتے جائیں, صرف نبی ماننے سے کام نہیں چلے گا, نبی بھی مانے, مقصد بھی مانے کہ یہ مقصد کے بغیر نہیں آیا, مقصد کے بغیر نہیں آیا, مقصد کو بھی مانے. تیسرا عقیدہ کہ اسے آخری نبی مانے, اسے بولو کتنی باتیں سمجھائی میں نے کہا میں رسمی گفتگو اور واقعات کا سہارا میں نہیں لیتا, وہ زمانہ تھا گزر گیا, نہ اب رسمی گفتگو کا زمانہ مجھ سے تقاضا کرتا ہے,
نہ لطیفے سنانے کا زمانہ ہے کہ سٹیج پہ میرے خطیب اب بھی لطیفے سناتا پھرے. میں آپ پورے پاکستان میں اس درد دل کا اظہار کیا کرتا ہوں اور سب کو یہ پیغام دیتا ہوں, نہیں کر سکتے ہو تو کوئی اور کاروبار کرو. نبی کی سیرت کے عنوان پہ اپنی معیشت بنانے کے لیے سٹیج کے مزاج کو برباد نہ کرو. اس پہ بڑی محنت ہو چکی ہے, ہم لہو دے چکے ہیں, ہم قربانی دے چکے ہیں, ہم تختے داروں پہ لٹک چکے ہیں. اب ان سٹیجوں پہ کم از کم لطیفے بازی بند ہونی چاہیے. کفر سر چڑھ گیا, کافر سر چڑھ کے بول رہا ہے, اور میرا عالم آج تک سٹیجوں پہ لوگوں کو ہنسا رہا ہے اور خود بھی ہنس رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. دودھ مرنے کا مقام ہے, رونے کا مقام ہے, ہنسنے کا نہیں ہے. آئے روز کون سی بکواس ہے جو رسول عربی کے بارے میں نہیں پکی جا رہی. آپ کی ازواج محفوظ نہیں, اصحاب محفوظ نہیں, بنات کی عزت محفوظ نہیں, جماعت کی عزت محفوظ نہیں, نبوت اور ختم نبوت کی حفاظت یقینی نہیں, اور عالم ہو کر وہ لوگوں کو لطیفے سنائے تو اس پہ تف ہے, ہزاروں لعنت ہے. مت بگاڑا جائے اس زبان کو, قوم کو پیغام دیا جائے, قوم کو جگایا جائے. آج ساری دنیا تھا اللہ شاہ بخاری کا نام لیتی ہے, وجہ یہ ہے کہ وہ ایک شخص نہیں تھا, وہ مستقل تحریک کا نام تھا. آج دنیا عبدالشکور لکھنوی کو سلام پیش کرتی ہے تو ویسے نہیں کرتی. اس نے قربانی دی ہے, اس نے کفر کا مقابلہ کیا ہے. اس نے لطیفے نہیں سنائے, لطیفے نہیں سنائے, لمبی لمبی طرزیں لگانے کا زمانہ بھی گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بنیادی 3 باتیں میں نے کی ہے. پہلا عقیدہ کہ آقا کو رب کا نبی مانے, دوسرا عقیدہ با مقصد مانے, تیسرا عقیدہ آخری نبی مانے. اب توجہ کرنا, اب جو بندہ رسول اللہ کو رب کا نبی نہیں مانتا, دادو کے لوگوں بلند آواز سے جواب دو, بتاؤ جو رسول اللہ کو رب کا رسول نہیں مانتا, آپ کی نبوت اور رسالت اور شریعت کو تسلیم نہیں کرتا, یہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے؟ باتیں بتائیں. پہلی بات کہ آقا کو رب کا نبی مانا جائے. جو بنیادی طور پہ آقا کو رب کا نبی نہیں مانتا, یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ یہ درمیان والے پتہ نہیں کس خوف میں مبتلا ہے. اس میں کوئی شک ہے؟ جو رسول اللہ کو رب کا نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں کافر ہے, اس میں کوئی شک ہے؟ سارے بولو. اچھا دوسری بات, دوسرا آدمی آیا وہ کہتا ہے میں رب کا نبی مانتا ہوں, رب کا نبی مانتا ہوں, لیکن اس نبی کے لائے ہوئے مقصد کو نہیں مانتا. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ بھی کافر ہے. تیسرا آیا وہ کہتا ہے میں نبی بھی مانتا ہوں, اس نبی کے لائے ہوئے مقصد کو بھی مانتا ہوں, لیکن مقصد میں کامیاب نہیں مانتا. یہ کون ہے؟ ارے بولو, بات صحیح ہے. اب جس نے بھی لکھا کہ آقا آئے تو تھے کوئی مقصد لے کر, لیکن مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے, اب کسی مفتی سے ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی, ہر مسلمان جانتا ہے کہ یہ کافر ہے, مسلمان نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور میں اس چیز کا بھی قائل نہیں ہوں. ہمیں حق نواز نے یہی انداز سکھایا تھا کہ جو کافر ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا پڑے گا. اب ادھر ادھر اگر مگر چونکہ چنانچہ والی گردانے ختم ہونی چاہیے. فتویٰ پوچھنے والا فتویٰ پوچھ رہا ہے کہ جی اس بندے کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے, مفتیان کرام کیا فرماتے ہیں, فتویٰ کیا ہے؟
وہ کہتا ہے جی یہ دائرہ اسلام سے یہ خارج از اسلام ہے، خارج از اسلام ہے، بولو۔ وہ پوچھتا اردو میں ہے، یہ جواب فارسی میں دے رہا ہے، یہ جواب خارج از اسلام ہے۔ میں نے ایک سے پوچھا مفتی صاحب خارج از اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو جو اتنا لمبا موڑ کاٹ کے آ رہا ہے سیدھا کیوں نہیں گزرتا؟ شارٹ کٹ سفر کیوں نہیں کرتا؟ کہتے خارج از اسلام ہے۔ میں نے کہا خارج از اسلام کا مفہوم بھی بتاؤ، معنی بھی بتاؤ۔ ایک جاہل آدمی ہے، ایک چکی چلانے والا بندہ ہے، ایک ہل چلانے والا بندہ ہے، زمین کے اندر سبزی کا کام کرنے والا بندہ ہے، زمیندار ہے، کسان ہے، ڈرائیور ہے، کنڈکٹر ہے، لیکن مسلمان ہے۔ وہ سمجھنا چاہتا ہے، وہ خارج از اسلام والی گردان نہیں سمجھتا۔ تو صاف کیوں نہیں بتاتا؟ تو اب مجھے تو کم از کم بتانا کہ خارج از اسلام کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں وہ جو تم کہتے ہو۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ میں نے کہا صرف ہم کہتے ہیں گواہ رہنا، پھر گواہ رہنا، قیامت کے دن ہماری یہ گواہی دے دینا کہ ہم نہیں کہتے تھے، یہی کہتے تھے، ہم نہیں کرتے تھے، یہ کام یہی کرتے تھے، یہ گواہی وہاں بھی دے دینا، اور انشاءاللہ اسی گواہی کے بنیاد پہ ہماری نجات ہو جائے گا، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ کہتے خارج از اسلام ہے۔ ایک شخص نے یہ فتویٰ بھی لیا، پھر گیا تو یہ عقیدہ رکھنے والے کے ساتھ رشتہ بھی کر لیا۔ میں نے پوچھا وہ محترم تو نے رشتہ کیوں کیا؟ کہتے میں نے ویسے نہیں کیا، میں نے اپنے علاقے کے مفتی صاحب سے پوچھ کے کیا ہے۔ میں نے کہا مفتی صاحب نے کیا فتویٰ دیا؟ کہتے مفتی صاحب نے کہا کہ یہ خارج از اسلام ہے۔ میں نے کہا بھئی اس نے ٹھیک تو کہا ہے، تو سمجھا نہیں ہے؟ کہتے وہ خارج از اسلام کہہ رہا تھا، مجھے کیا پتہ ہے وہ بیچ میں کوئی اسلام کا بھی نام لے رہا تھا۔ تو بابا جب تو صاف کہہ دیتا کہ یہ کافر ہے تو اس کا ایمان بھی بچ جاتا۔ یہی کام حق نواز نے کیا ہے، یہی کام حیدری فاروق اعظم نے کیا ہے، تبھی تو ہم نشانہ بنے ہیں، تبھی تو دنیا فسادی کہتی ہے۔ مرضی ہے تیری تو فسادی کہے، تب تک تو شرارتی کہے، تب تک تو کچھ بھی کہے، تب تک جو کافر ہے اسے کافر کہا جائے گا، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جائے گا۔ جو نبی کو مقصد میں کامیاب نہیں مانتا یہ مسلمان ہے۔ اس کا کیا تعلق ہے اسلام کے ساتھ؟ اگر رسول کامیاب نہیں ہے تو اور کون کامیاب ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ایک بات میں نے اور بھی کی تھی کہ آخری مانے، نبی بھی مانے، با مقصد بھی مانے، مقصد میں کامیاب بھی مانے، اور سارے بولو۔ اب ایک بندہ کہتا ہے نبی بھی مانتا ہوں، با مقصد بھی مانتا ہوں، کامیاب بھی مانتا ہوں، مگر آخری نہیں مانتا۔ بول 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 بول۔ کوئی کھڑکی ہم کھلی نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، کوئی چور آنے کی کوشش کرے ہم بند کر دیں گے انشاءاللہ۔ ہاں آخری نہیں مانے گا تب بھی، با مقصد نہیں مانتا تب بھی، اس کی نبوت نہیں مانتا تب بھی۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں توجہ کرنا، اب میں اپنے عنوان کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے گواہان نبوت کے عنوان پہ میں نے اپنی معروضات رکھنی ہے، لیکن اختصاراً انشاءاللہ کہ آقا نبی کریم پہ نبوت کا اختتام ہے۔ آقا کے بعد کسی نبوت رسالت کی مزید ضرورت باقی نہیں ہے، کسی اور شریعت کی ضرورت باقی نئے کسی پیغام و نظام کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ لیکن پوچھا جاتا ہے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ختم نبوت کے عنوان پہ خاص کر جب بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں آقا جب دنیا سے چلے گئے نا تو پھر نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے، میری طرف دیکھو بات میں کر رہا ہوں،
آقا جب دنیا سے چلے گئے تو نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے سارے بولو ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ یہی میرا درد ہے، یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ سوچ کے بولو کرا۔ آقا جب دنیا سے چلے گئے تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ ٹھیک ہے آپ کے مفہوم کے مطابق یہ مفہوم معنی مراد آپ وہی لے رہے ہیں، ختم نبوت ہی آپ کی مراد ہے، لیکن جملہ انتہائی کمزور جملہ ہے۔ کمزور جملہ کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، خاص کر نظریاتی سٹیج پہ کھڑا ہونے والا خطیب وہ کمزور جملے استعمال کر کے اس سٹیج کے مزاج کو برباد کر دے گا، وہ اکابر کی محنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ میں اس کے قائل نہیں ہو سکتا۔ کہتے آقا کے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہوا، انتہائی کمزور جملہ استعمال کر رہا ہے۔ میرا عقیدہ اور نظریہ تو یہ ہے کہ آقا کے دنیا سے جانے کے بعد نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا، نبوت کا دروازہ تو اسی دن بند ہوا تھا جس دن رسول اللہ دنیا میں آئے تھے، جب آقا کائنات میں آئے تھے، جب آقا نے کائنات میں آنکھیں کھولی تھی، جب آقا نے آمنہ کے گھر میں قدم رکھا تھا، جب عبداللہ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، تو آنے پہ نبوت کا دروازہ بند ہوا تھا، جانے پہ نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اگر کوئی کہے جانے پہ نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے تو پھر میں پوچھوں گا کہ جو دروازہ آنے پہ بند ہوا جانے سے پہلے وہ کھولا کس نے تھا جو بعد میں تم پھر بند کر رہے ہو؟ وہ کھولا کس نے؟ لہذا نبوت کا دروازہ آقا کے آنے پہ بند ہے یا جانے پہ؟ سارے بولو، سارے 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 بول نہیں رہے، سارے سارے بولو بولو۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں بس یہیں سے تھوڑا سا وقت آپ کا لیتا ہوں اور عنوان کی طرف آ رہا ہوں۔ اسی سے میں عنوان کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں۔ آقا دنیا میں آئے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے بس نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ بھئی آقا دنیا سے چلے گئے، کیا ہوا؟ کہتے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ بھئی جو آنے پہ بند ہوا ہے وہ تو دوبارہ کھلا ہی نہیں، تو جانے پہ بند کرنے کا اور بند ہونے کا کیا معنی؟ جانے پہ ایک اور دروازہ بند ہوا تھا، اس دروازے کا نام لیتا ہوا میرا حضرت اس کی زبان سڑتی ہے، اس کا دماغ پھٹتا ہے، اسے شرم آتی ہے۔ تو اس دروازے کا نام کیوں نہیں لیتا جو آقا کے جانے پہ بند ہوا؟ وہ بابا نبی آتے رہے جب تک آمنہ کا لال دنیا میں نہیں آیا تھا، جب آقا دنیا میں آئے تو نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہوا، اور جب آقا کو نبوت مل گئی تو پھر اس کے بعد صحابیت کا دروازہ کھل گیا تھا، اور جب آقا دنیا سے چلے گئے تو جانے کے بعد تو صحابیت کا دروازہ بند ہوا۔ جانے پہ کون سا دروازہ بند ہوا تھا؟ سارے بولو کون سا بند ہوا تھا؟ صحابہ کے ماننے والوں بزدلی کے ساتھ نہیں، جرأت کے ساتھ صحابہ کا نام لو۔ جانے پہ کون سا دروازہ بند ہوا تھا؟ آنے پہ کون سا دروازہ بند؟ جانے پہ کون سا دروازہ بند؟ یہ جملہ یاد رہے گا، بولو بولو بلند آواز سے، یاد رہے گا۔ جانے پہ کون سا دروازہ بند؟ صحابیت کا۔ ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، ہم 4 قدم آگے بڑھ کر ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں، اور حضرت تشریف فرمائیں۔ بحیثیت طالب علم کیا عرض کروں گا، سارے علماء بیٹھیں، میں کہہ دینا چاہتا ہوں، تو کہتے آقا کے بعد میں کسی کو نبی نہیں مانتا، میں کہتا ہوں آقا کے جانے کے بعد میں کسی کو صحابی نہیں مانتا۔ تو کس سے 4 قدم آگے جا رہا ہوں، جب میں کسی آقا کے جانے کے بعد کوئی نیا صحابی بنا ہی نہیں ہے، میں کسی نئے صحابی کو نہیں مانتا، نبوت تو دور کی بات ہے، اور بابا جب میں صحابیت سے آگے گزرنے نہیں دوں گا تو نبوت کے دروازے پر کیسے
کوئی بول سکتا ہے؟ میں اس چار دیواری سے داخل نہیں ہونے دیتا تو عمارت میں کوئی کیسے بول سکتا ہے؟ میں اس لائن سے آگے نہیں جانے دیتا تو وہ اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ اگر ختم نبوت کا تحفظ کرنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں صدیق کے دروازے کا تحفظ کرنا پڑے گا، پھر تمہیں صحابیت کے دروازے کا پہرے دار بننا پڑے گا، غیرت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر ختم نبوت کا تحفظ ناممکن ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ توجہ، بے شک بے شک۔ آئیے میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ میں اپنے اکابرین کا ادنا رضاکار غلام، ان کے جوتے اٹھانا سعادت تصور کرتا ہوں۔ ہم اکابرین کی اہل حق دیے ہوئے فتووں پہ آج بھی قائم ہیں، اور جو ہٹ گئے ان کا کافر سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا تعلق ہے اس کا کافر کے ساتھ؟ جو اکابر کے فتوے بیچ دے اس کا کیا تعلق ہے اکابر کے ساتھ؟ تم نے صرف فتوے نہیں بیچے، تم نے اکابرین کی پگڑیوں کا سودا کیا۔ اور اب تمہیں نظر آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے؟ آنے والا وقت ثابت کرے گا۔ میرے شعر مناظر اہل سنت علامہ علی شیر حیدری شہید رحمہ اللہ نے اپنی زندگی میں جن خدشات کا اظہار کیا تھا، ہمیں دکھائی دے رہے کہ وہی حالات اور ماحول بنایا جا رہا ہے۔ پتہ چلے گا تمہیں۔ مجھے کسی نے کہا پھر تم کیسے بچ جاؤ گے، تم کیا کرو گے، تمہیں تو زیادہ مار پڑے گی۔ میں نے کہا بابا میں تو مقابلے میں ہوں، میں جب بھی مروں گا مار کھاؤں گا، سینے پہ کھاؤں گا، تمہیں تو دبر میں لگے گی۔ پیچھے سے لگے گی، تو بھاگتے ہوئے تو پیچھے سے ہی کھاؤ گے۔ میں تو میدان میں ہوں، میں جب بھی مار کھاؤں گا تو سینے پہ کھاؤں گا، اور مقابلے میں جب بھی کوئی مار کھاتا ہے افسوس کوئی نہیں ہے۔ مر بھی جائے غیرت کے ساتھ تو افسوس ہے، بھاگتا ہوا بچنا چاہتا ہے پھر بھی نہ بچے، روئے تو وہ روئے۔ یہ وقت آئے گا، اسی لیے میں اپنے ورکر سے کہتا ہوں موت سے بچنے کی کوئی ترکیب نہیں۔ اسرائیل کسی کا رشتہ دار نہیں، کسی کا، وہ کسی پہ ترس نہیں کھائے گا۔ سودے کر لو سودے، ہائے 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 نہیں سمجھے، سودے کر لو۔ کئیوں نے فتووں کے سودے کیے، ہم نے اس فتوے پہ کٹ مرنے کا سودا کیا۔ ہمارا جرم یہ ہے میرے بھائیوں، اصحاب رسول جو عینی گواہ ہے آقا کے نبوت کے، اور شریعت میں گواہ کی حیثیت ایک مسلمہ حیثیت ہے۔ گواہ کے بغیر کوئی مقدمہ ثابت ہے؟ سارے بولو، سارے تم مکان، دکان، زمین، جائیداد، زمین کے کسی ٹکڑے، کسی پلاٹ کا دعویٰ دائر کرتے ہو کسی بھی عدالت میں، شرعی عدالت نہ صحیح، کوئی بھی عدالت، پنچایت ہو، جرگے کا سسٹم ہو، علاقے کے دو چار بندوں کو بٹھاتے ہو، معززین کو بٹھاتے ہو اور دعویٰ دائر کرتے ہو کہ یہ مکان میرا ہے، یہ دکان میری ہے، تو مجھے یہ بتاؤ تم سمجھدار لوگ بیٹھے ہو، جب تم دعویٰ دائر کرتے ہو تمہارا دعویٰ دیکھتے ہی یا سنتے ہی تمہارے حق میں فیصلہ ہوتا ہے یا تم سے کچھ طلب بھی کیا جاتا ہے؟ سارے بولو، سارے جج کے سامنے جاؤ تو وہ کہتے ہیں دعوے پہ گواہ لاؤ، جرگے کے سامنے جاؤ وہ بھی کہتا ہے، قاضی صاحب کے پاس جاؤ وہ بھی کہتے ہیں دعوے پہ۔ سارے بولو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں یار، بولو، منت کر رہا ہوں آپ کی۔ سارے کون لاؤ؟ اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا، بولو کیا لے آؤ؟ گواہ لے آؤ۔ اگر یہ گواہ پیش نہیں کرتا یا اس کے پاس گواہ نہیں، بتاؤ مقدمہ آگے چلتا ہے؟ بولو، چلتا ہے؟ کوئی کیس آگے بڑھ سکتا ہے؟ بحث ہو سکتی ہے؟ بولو ہاں،
بات ہی ختم ہے، گواہی کی ہے، بے شک بے وہی شک تو آتی نہیں ہے کسی کے اوپر، گواہ لاؤ نا۔ بے شک اور دعویٰ کس چیز کا ہے؟ مکان کا۔ کیا؟ تیرا مکان بھی اس وقت تک ثابت نہیں ہوتا جب تک تو مکان کے گواہ نہیں لائے گا۔ یہاں معاملہ مکان کا نہیں بابا، ایمان کا ہے۔ یہاں معاملہ ایمان کا ہے۔ ایمان جیسے عظیم درجے اور رتبے کا تو دعویٰ کر رہا ہے تو پھر تجھے بھی تو گواہ پیش کرنے پڑیں گے۔ اگر تو گواہ پیش نہیں کرتا تیرا دعویٰ عدالت خارج کر دیتا ہے، قاضی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پنچایت اور جرگہ سسٹم تمہاری بات کو آگے لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر گواہوں کو تو پیش کر دیتا ہے اس کے بعد مقدمے کی بحث آگے چلتی ہے۔ مقدمے کی بحث ہے۔ اب توجہ کرنا ایک منٹ کے لیے، آپ نے گواہ پیش کر دیے، گواہ نہ ہوئے تو پھر تو ویسے ہی بات ختم ہو گئی نا، اس کو چھوڑو، اس سے ہماری بحث نہیں ہے۔ گواہ نہ ہو تو پھر دعوے کی بنیاد بس ختم، ہر چیز ختم۔ لیکن اگر گواہ پیش کر دیتے ہو تو بتاؤ پھر گواہ پیش کرتے ہی پھر بھی بحث ختم ہوتی ہے یا فریق مخالف کو موقع دیا جاتا ہے؟ بولو نا۔ فریق مخالف کو، جسے مدعا علیہ شریعت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے، جج اسے کہتا ہے، قاضی صاحب اس سے کہتے ہیں بھئی اس بندے نے اس دعوے پہ یہ گواہ پیش کی، اب تو بتا ان گواہوں کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو ان گواہوں کی امانت، دیانت، صداقت عدالت کو مانتا ہے؟ اگر وہ کہے کہ جی ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، تسلیم کرتا ہوں، ان کی گواہی جھوٹی نہیں ہو سکتی، پھر بھی آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ لیکن عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب فریق مخالف کی باری آتی ہے تو فریق مخالف گواہوں پہ چرا کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ ان کی صداقت پہ اعتراض کرتا ہے، وہ ان کی عدالت کو مجروح کرتا ہے، وہ ان کی امانت داری کے اوپر حملہ کرتا ہے، وہ ان کی دیانت داری کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ انہوں نے فلان جگہ گواہی دی، وہ جھوٹی ثابت ہوئی، یہ جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں، یہ خیانت والے ہیں، امانت والے نہیں ہیں، بابا یہ ظالم ہیں، عدالت والے نہیں ہیں، عدل اور انصاف والے نہیں ہیں، یہ گواہوں پہ چرا چلتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ مہر شہر کے مسلمانوں، دادو کے سلسلے سے تعلق رکھنے والے غیرت مند مسلمانوں، آپ اٹھا کے مجھے جواب دیجئے گا کہ آپ اگر مدعی ہے اور آپ نے دعویٰ پیش کر دیا ہے اور فریق مخالف آپ کے دعوے کے گواہوں کے اوپر حملہ کرتا ہے تو پھر آپ بتاؤ کہ مدعی کا کام کیا بنتا ہے؟ مدعی کا کام گواہوں کو لاوارث چھوڑنا بنتا ہے یا گواہوں کا دفاع کرنا کام بنتا ہے؟ سارے بولو، سارے۔ اگلی بات، مکان کا مسئلہ ہے تو گواہوں کا دفاع کرتا ہے، گواہوں کا۔ تجھے معلوم ہے کہ اگر گواہ نہ بچے تو مکان نہیں بچے گا، گواہ نہ بچے تو مکان، دکان نہیں بچے گی۔ آگے چل، ہمیں دنیا کہتی ہے یہ پاگل ہے، یہ جذباتی ہیں، متشدد ہے، ان کا دماغ خراب ہے۔ اب مجھے بتاؤ مسلمانوں، ان گواہوں کا اگر تو تحفظ کرتا ہے، تو گواہوں کا دفاع کرتا ہے اور تجھے اپنے دعوے کی اہمیت ذہن میں پڑی ہوئی ہے کہ اس دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے مجھے ان گواہوں کا تحفظ یقینی بنانا ہے، دنیا آپ کو کچھ بھی کہے تو کسی کی پرواہ کرتا ہے؟ بولو 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 بولو، تیری نظر کس پہ؟ مکان پہ۔ چلو فی الحال مکان کا جملہ استعمال کرو، تیری نظر کس پہ کہ دنیا کچھ بھی کہے میں نے مکان کو بچانا، اس لیے گواہوں کا میں نے تحفظ کرنا ہے۔ اب بتاؤ، یہ تو ہوا مدعی وہ جو غیور کہلاتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ غیرت مند کہلاتا ہے، اپنے دعوے کے ساتھ مخلص کہلاتا ہے۔
تو یہ گواہوں کا تحفظ بھی کرتا ہے، دفاع بھی کرتا ہے، بچانے کی تدبیر بھی۔ کاش آپ بیدار ہوتے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے شہر کے لوگ ہیں، آپ کا ساتھ تو دیتے ہیں، میں مہمان ہوں، میرا نہیں دے رہے، آپ کا تو لحاظ کریں گے۔ میں کہتا ہوں میرے ساتھ بولیں، توجہ۔ بچانے کے لیے تو نے غیرت کا مظاہرہ کیا، تجھے سلام ہے، لیکن میں اگلا جملہ کہنے لگا ہوں۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں اس انداز میں کیوں بولتے ہو، یہ جملہ کیوں بولا، یہ تم نے فلاں کو بولا، تم نے فلاں کو بولا۔ میں نے کسی فلاں کا نام لیا ہے؟ میں مدعی کی بات کر رہا ہوں۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ سارے بولو، کسے باشا، کوئی بھی مدعی ہو، کوئی بھی مدعی ہو، گواہوں کے تحفظ کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو لوگ بھی کہتے ہیں غیرت مند ہے۔ ایسے بندے کے ساتھ ہمیشہ کھڑا ہونا چاہیے، اس کے حق میں گواہی دینی چاہیے، کیونکہ یہ غیرت مند ہے، یہ پھر گواہوں کا تحفظ بھی کرتا ہے، گواہوں کا تحفظ بھی۔ لیکن دادو کے مسلمانوں، میں اپنا دل نکال کے تمہارے دامن میں رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں اس درد کا اظہار کس انداز اور کن الفاظ میں اپنی عوام کے سامنے رکھوں۔ حق نواز تجھے کروڑوں سلام ہے، اعظم حیدری فاروقی میرے 14,000 شہداء تمہاری عزتوں کو سلام ہے، تمہاری غیرت کو سلام ہے، تمہاری جرتوں کو سلام ہے کہ تم نے ایمان کا دعویٰ کیا، پھر جن کو گواہ کے طور پر پیش کیا، تم نے پھر ان گواہوں کے تحفظ کے لیے اپنا آپ لٹا دیا، لیکن ان گواہوں پہ آنچ نہیں آنے دی ہے۔ ان گواہوں کی وکالت کر کے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی مدعی بن کے گواہوں کو پیش بھی کرے، فریق مخالف گواہ پہ حملہ کرے، اگر کوئی اور دفاع نہ کرے تو شکوہ نہیں ہے، لیکن اگر مدعی بھی گواہوں کو لاوارث چھوڑ دے تو بتاؤ یہ مدعی غیرت مند ہے یا بے غیرت ہے؟ آپ میں سے جو غیرت مند ہے وہ بولے، میں سب کو مجبور بھی نہیں کرتا، ہمارا واسطہ کسی بے غیرت سے نہیں ہے، خیور قوم سے۔ جو کھڑے ہیں وہ خاموش ہیں، کیوں؟ جو غیرت مند ہے وہ بولے گا کہ جو مدعی اپنے گواہوں کو لاوارث چھوڑ دے، یہ مدعی غیرت مند ہے یا بے غیرت ہے؟ بول۔ میں اسے کہوں گا بے غیرت یا تو دعویٰ نہ کرتا یا ان کو گواہوں کی صورت میں پیش نہ کرتا، اور اگر اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر تیرے دعوے پہ گواہی دی ہے تو پھر کم از کم جب اس پہ حملہ ہو تو اس کا دفاع تو کر، اس کا دفاع تو۔ میں یہاں بہت کچھ کہا کرتا ہوں، آج کچھ نہیں کہتا، میں بہت کچھ کہا کرتا ہوں، اور الحمدللہ ہم نے کہا ہے، کسی کو کوئی حسرت باقی ہوگی، ہم نے کوئی حسرت نہیں، ہم نے چھوڑی نہیں۔ ہمیں لوگ گالیاں دیتے ہیں، یہ بڑے گستاخ ہیں، میں تجھے کچھ کہوں غیرت دلاؤں تو گستاخ ہوں۔ جو صدیق کی عزت پہ حملہ کرتا ہے، تو نے اس کتے کو بھی کبھی پوچھا ہے؟ اللہ اکبر، مجھے اپنی عزت صدیق اکبر سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو صدیق کو لاوارث چھوڑے گا، پھر میں تجھے بے غیرت کہوں گا؟ کہہ دو۔ تو فاروق کو لاوارث چھوڑے گا، پھر تیرے ساتھ میرا کوئی واسطہ نہیں۔ تو پھر صرف رومان سر پہ نہ رکھ، بڑی پگ بھی سر پہ رکھ، میں پھر بھی نہیں مانتا۔ سلام ہر اس شخص کو کروں گا جو صدیق کے دروازے کا پہرے دار بن کے کھڑا ہو، وہی میرے لیے احترام کا قابل ہے۔ اس کے جوتے سر پہ رکھنا ہم سعادت سمجھتے ہیں، کیونکہ ان جوتوں میں یہ صدیق کے دفاع کے لیے چلا تھا۔ دشمنی تھوڑی ہے۔ اب مسلمانوں سنو، جو لوگ
فریق مخالف جو گواہ پہ اعتراض کرتا ہے، حملہ کرتا ہے، اس کو مجروح کرتا ہے، مجھے یہ بتاؤ اس کی گواہ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے یا اصل دشمنی دعوے کے ساتھ ہے؟ چلو دوسرا لفظ، اصل دشمنی کس کے ساتھ ہے؟ مقام کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہے؟ سارے بولو، ان کے ساتھ ذاتی دشمنی، لیکن ان پہ حملہ اس لیے کرتا ہے کہ اصل اس کو مسئلہ مقام کا ہے، مسئلہ مقام کا ہے۔ اب یہاں بھی دیکھ لو، آقا نبی کریم نے نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، خط نبوت کا پیغام دیا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آقا نے دعویٰ کیا ہے، مجھے بتاؤ بول کر کوئی زبان چپ نہ رہے، موقع پر یہ اعلان سننے والا ہے، بتاؤ میرے شہر کا کوئی تھا؟ جو چپ کر کے بیٹھے میرے خیال یہ پہلی صف میں تھے، سارے والوں نا پھر دادو شہر کا کوئی اس وقت تھا جب رسول اللہ اعلان نبوت فرما رہے تھے؟ نہیں بول رہے، ہاتھ سے نہیں زبان سے بول۔ یہ ہاتھ ہلانا ملانا یہ کسی اور کا شوق ہے، ہمیں زبان چاہیے۔ سارے بولو، سارے بولو آواز سے، اونچی آواز سے، بتاؤ آپ میں سے وہاں کوئی تھا؟ آقا نبی کریم کی نبوت کے اوپر ایمان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے ہو؟ آقا کے دعوے نبوت کا اقرار و تصدیق کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ تو پھر اس کے لیے گواہ چاہیے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی زبان اب چپ نہیں رہے گی، اگر آپ خود تھے تو خاموش بیٹھیے گا، اور اگر آپ نہیں تھے، ہمارے باپ دادا نہیں تھے، ہمارے اساتذہ نہیں تھے، ہمارے ابا اجداد نہیں تھے، کوئی اس زمانے کا وہاں نہیں تھا، تو بتاؤ رسول اللہ کی نبوت، رسالت، شریعت، منقبت، عزت، عظمت، کردار، گفتار، عادات، عبادات، معاملات، آقا نبی کریم کے اقوال، اعمال، افعال، ان تمام عبادات اور نبی کی سیرت کا موقع کے گواہ کون ہے؟ میں سننا چاہتا ہوں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، اے زمین و آسمان گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا، اے سن کی دھرتی گواہ رہنا کہ جس زمانے میں ان صحابہ کا نام لینا جرم کا سطر کیا جاتا تھا، ہم سرے میدان کھڑے ہو کے اب بھی صحابہ کرا دیں۔ کون تھے وہ گواہ؟ آقا نے نبوت کا اعلان کیا، گواہ کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ رسالت رسول کے گواہ کون ہے؟ شریعت مصطفی کے گواہ کون ہے؟ کون ہے؟ اب جملہ سنو، ان گواہوں کے ساتھ ہماری ذاتی رشتہ داری کوئی نہیں، ہم دفاع اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے دعوے پر گواہ ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول اللہ نبی ہے اور آخری نبی ہے، تو اس میں گواہ کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ اور جو ان گواہوں پہ حملہ کرتا ہے، یہ بھی سن لو، ان کو بھی صحابہ سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، ان کو بھی اس دعوے کی وجہ سے دشمنی ہے۔ اگر وہ دعوے نبوت، دعوے ختم نبوت کے گواہ ہونے کی وجہ سے صحابہ کرام کے اوپر بھونکنا نہیں چھوڑتا، تو میں دعوے نبوت پہ گواہ بننے کی وجہ سے صحابہ کا دفاع کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ میں ان کا پہرا کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر وہ پیچھے نہیں ہٹتا تو ہم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹ کر ڈٹ جائیں گے، صدیق کے کھاتے لگ جائیں گے، لیکن کسی دشمن کو راستہ نہیں دیا جائے گا۔ اور بول انشاءاللہ، اور بول انشاءاللہ۔ آپ پریشان تو نہیں ہوئے؟ سارے بولو، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ سے زمانہ جو تقاضا کرے گا میں اپنی خطابت کا لازمی جز اسے ضرور بناؤں۔ خطابت کا تقاضا اس زمانے میں حل نہیں ہے، زمانہ مجھ سے جو تقاضا کرے گا
انہی تقاضوں کے مطابق اپنی خطابت کو ڈھالنا، یہی خطابت کا فرض ہے۔ زمانہ کچھ کہہ رہا ہے، تقاضا کچھ ہے، اور میں محض فضائل پہ گزارا کروں تو اس سے بڑی غداری کو فضائل کا تو منکر کوئی نہیں۔ دفاعی پوزیشن کا تقاضا ہے۔ کیا ایک بندہ کہتا ہے یار وہ تم ایسے پیچھے لگے ہوئے، وہ پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ میں نے کہا پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، سب سے پہلے ایمان قرآن پہ لائے، پھر پڑھے، پھر فائدہ ہوگا۔ قرآن پہ جب تک ایمان نہیں لائے گا، ایک نہیں ہزاروں حسن قرد کے مقابلے منعقد کرے ایران میں۔ ہاں جناب، اور مزے کی بات یہ ہے کہ حسن قرد کا مقابلہ ہو رہا ہے ایران میں، اور ان میں اپنا حافظ کوئی نہیں ہے، سارے پاکستان اور بنگلہ دیش سے بلائے ہوئے۔ دھوکہ دیا جا رہا ہے پوری امت کو۔ میں مانسیرہ میں تھا، حضرت آپ بھی جا رہے ہیں عید کے بعد۔ وہ چھوٹا بچہ جو ہے نا قاری ابو بکر، اس کا ماموں ہے، ہماری جماعت کا ذمہ دار ہے۔ میں نے اس کو کہا توجہ کرنا، آپ کو ابھی تک نہیں پتہ میں کیا کہنے لگا، ہمارا مزاج اپنا ہے بھائی۔ میں نے اس کو کہا اس بچے کو میرے ساتھ ملا، اس نے جا کے کہہ دیا کہ کہیں اور چلا جا، عثمانی صاحب سے ملاقات نہیں کرنی۔ دیکھو تجھے مارے گا، کھینچے گا۔ میں نے کہا اللہ کے بندو، ہمارے اکابر مر گئے، شہید ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، ہم لوگوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے، یہ قرآن کو نہیں مانتے، قرآن پہ ایمان نہیں ہے، اور تم وہاں ایک لفافہ وصول کرنے کے لیے جا کے تم ہماری ساری محنت میں پانی پھیر دیتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی، اور وہاں صرف تلاوت نہیں کی، پھر ظاہری بات ہے ایک برتن میں ساتھ کھانا بھی کھاتا، پھر ان کے پیچھے نمازیں بھی تو پڑھی ہوں گی نا۔ تم کہتے ہو نمبر 1 آ گیا، پہلی پوزیشن لے لی۔ یہاں ہوتا تو کون سا صفر ہوتا؟ قرآن کا قاری ہوتا ہی اول نمبر، اس کی پوزیشن سب سے اعلیٰ ہے۔ کیا مجھے ایران والے پوزیشن دیں گے تو میں اول بنوں گا کیا؟ میں اس کے تمغے اور اس کے انعامات میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کروں۔ یہ ذہن میں رکھنا، پہلے قرآن پہ اپنا ایمان ثابت کرے، پھر حسن قرد کے مقابلے کرے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کیا امام اہل سنت علامہ عبدالشکور لکھنوی کا چیلنج بھول گئے؟ انہوں نے چیلنج یہ کیا تھا کہ یہ قرآن پہ اپنا ایمان ثابت کرے تو عبدالشکور لکھنوی اپنا مذہب چھوڑے۔ آج تک وہ چیلنج قائم ہے، دنیا رافضیت کے سر پہ کوئی مائی کلال میدان میں نہیں آ سکتا، اور یہ بکاؤ مال وہاں جا کے ہمارے سارے مقدمے کو کمزور کر دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارے لوگ بھی دھڑا دھڑ جناب بلا رہے ہیں، اول پوزیشن والے کو بلاؤ۔ یہ باقی قاری نہیں ہے، اس نے لفافہ وہاں سے وصول کیا، اس لیے میں نے ان کو کہا خبردار آئندہ تم نے ایسا کیا خیر نہیں ہوگی تمہاری۔ تو بہرحال بات سمجھ آئی؟ نبوت کے گواہ کون؟ ختم نبوت کے گواہ کون؟ ایک جملہ، زندگی موت کا پتہ کوئی نہیں، دوبارہ پھر ملاقات ہوں یا نہ ہوں، پھر کبھی ملیں یا نہ ملیں، کس موڑ پہ زندگی کے آخری شام کا سامنا کرنا پڑ جائے، ہم ہر لمحہ تیار ہیں الحمدللہ، ہمارا ضمیر مطمئن ہے، ہم نے جس مشن کو اٹھایا ہے اور حلف اٹھائی ہے، یہ مشن حق پر مبنی ہے، اور حق پر اگر سر کٹتا ہے تو کٹ جاتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس نے ویسے بھی تو جانا، کامیاب وہی ہے۔ مرنا سب نے، ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ ہم ویسے نہیں مریں گے، ہم مر کر صدیق کے کھاتے لگنا چاہتے ہیں، ہم مر کر فاروق کے کھاتے لگنا چاہتے ہیں، ہم مر کر اپنی ماں عائشہ کے دوپٹے کے کھاتے لگنا چاہتے ہیں۔ بتاؤ یہ بات ہم ٹھیک کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں؟ میں نوجوانوں کو صحیح لائن دے رہا ہوں یا غلط لائن دے رہا ہوں؟ بولو نا، مسلمان کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ مرنا سب نے اپنے وقت پہ، کیا یہ الگ بات ہے کچھ لوگوں کے عقیدے بھی بگڑ گئے، وہ کہتے ہیں اسرائیل کی ڈیوٹی صرف ان کے پیچھے لگی ہے، ان کے ساتھ نہ چلو وہ مار دے گا، تم میرے ساتھ نہ بھی آئے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں
ہماری جماعت بنی ہے سن 1985 میں. حضرت صاحب یہ بتا لوگوں کو جو تو ڈراتا ہے کہ ان کے ساتھ جائے گا تو مرے گا, سن 85 سے پہلے دنیا میں کوئی نہیں مرا. یہ دادو کے قبرستان میرے خیال سارے ہمارے کارکنوں سے بھرے ہوئے. جو مقدمہ کرو حضرت اسرائیل پہ, ٹھیک ہے, تو سپاہی صحابہ کرنے تو اس کو کیوں مارا؟ اے ہمت تو کرو نا بھائی, یہ تو غلط عقیدہ بتا رہے ہو تم لوگوں. قرآن کہتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک لمحہ نہ آگے ہوگا نہ. آخری بات کہنے لگا ہوں, اور یہ اس لیے کہا کرتا ہوں کہ اکثر ہمارے جانے کے بعد لوگ کہتے ہیں بھئی بات تو ٹھیک کی لیکن بس. پھر بس کیا ہے؟ جس کی بس ہو جائے پھر وہ یہی کہتا ہے بس. ہماری بس نہیں ہے, ہماری بس ہے انشاءاللہ ہم مشن منزل پہ پہنچا کے پھر واپس آئیں گے. اس وقت تک ہم سکون کے ساتھ نہیں رہیں گے انشاءاللہ. صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے اور میں سکون کے ساتھ رہوں. میری معاش پہ لعنتیں کی جا رہی اور میں سکون سے. حضرت فاروق اعظم کو نعوذ باللہ کیا کچھ تحریر کیا جا رہا ہے اور ہم سکون کے ساتھ رہتے. ہمیں اپنی زندگی صدیق سے زیادہ عزیز نہیں ہے, ہمیں اپنی زندگی فاروق و عثمان سے زیادہ عزیز نہیں ہے. اور جب حضرت عثمان کا مسئلہ آیا تھا تو رسول اللہ بھی کٹنے کے لیے میدان میں آ گیا. آج کسی ملا کا سر رسول اللہ سے زیادہ قیمتی, رسول اللہ کا لہو مبارک سے زیادہ کسی کا لہو قیمتی ہو گیا. آخری جملہ سنو, ختم نبوت کا مقدمہ تھا. تحریک ختم نبوت کا جنہوں نے مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ کن نشیب و فراز سے ہمارے اکابر کو گزرنا پڑا تھا. تحریک ختم نبوت چل رہی تھی. علامہ غلام قوس ہزاروی رحمہ اللہ لیڈ کر رہے ہیں, قیادت کر رہے ہیں. مفکر اسلام, مفتی اعظم پاکستان, مفکر اعظم حضرت مفتی محمود, سب کہتے رحمت اللہ تعالی علیہ, وہ ختم نبوت کی تحریک کی قیادت کر رہے. قومی اسمبلی کے اندر بھی نمائندگی حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اور مقدمہ اسمبلی کے اندر پیش ہو گیا. بالآخر حکومت وقت مجبور ہو گئی کہ ظلم و تشدد کے ساتھ ختم نبوت کی تحریک کو دبایا نہیں جا سکتا. لہذا اسمبلی کے فلور پہ اس مقدمے کو بٹھایا گیا, بلایا گیا, یہاں سے اٹھایا گیا. قادیانیوں کو بھی دعوت دی گئی, مفتی محمود اور غلام قوس ہزاروی کو بھی دعوت مل گئی. توجہ کرنا انتہائی اہم بات کرنے لگا ہوں. آپ کہیں گے یہ واقعہ کیوں بیان کرتے ہو, اس کا کیا تعلق ہے؟ بابا میرا مشن اسی کے اندر تو پڑا ہوا ہے. میں اصحاب رسول کی عزت یہاں سے تو آپ کو اسی لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ ختم نبوت کا مقدمہ کس بنیاد پہ جیتا گیا تھا, کس مقام پہ جا کر مفتی محمود صاحب لاجواب ہو گئے تھے, کس مقام پہ جا کر مرزا ناصر کی دلیل مضبوط تصور کی گئی تھی. ختم نبوت جیسا مقدمہ بھی مشکوک ہو کر رہ گیا تھا. میں دعوے سے کہتا ہوں, بابا میں توڑ کہہ رہا ہوں, بند کمرے میں بات نہیں کر رہا. تاریخ سے واقف لوگ جانتے ہیں. ختم نبوت کی تحریک کو اٹھا کے پڑھو, تمہیں یہ سارے واقعات مل جائیں گے. ختم نبوت کا مقدمہ لڑا جا رہا ہے, وہاں سے نمائندہ قادیانیوں کا مرزا ناصر ہے, یہاں سے مفتی محمود اور غلام قوس ہزاروی ہے. وہ مقدمے کے لیے قومی اسمبلی میں آ گئے ہیں. وہاں شیخ الحدیث, وہاں رئیس المحدثین حضرت شیخ بن نوری رحمہ اللہ, وہ جائے نماز زمین پر بچھا کے سر سجدے میں رکھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں. اللہ تیرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے, آج قومی اسمبلی میں بحث ہونے جا رہی ہے. اللہ غلام قوس ہزاروی کی مدد فرما, اللہ مفتی محمود کی مدد فرما, اللہ ہمارے لوگوں کی مدد فرما, اللہ تو اپنی نصرت شامل حال فرما. پورے پاکستان میں بڑے بڑے جید علماء کرام اکابرین اللہ کے سامنے سر پہ سجود ہے. وہاں مقدمہ لڑا جا رہا ہے, دلائل دیے جا رہے ہیں. مفتی محمود رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ تم آغاز کرو, تم کہتے ہو قادیانی ختم نبوت کے منکر ہے, اس لیے کافر ہے, انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا جائے. تمہارے پاس آقا کے ختم نبوت پہ دلیل کیا ہے؟ مفتی محمود رحمہ اللہ اللہ کا قرآن اٹھاتے ہیں,
ہیں, قرآن کی آیت پڑھنا شروع کرتے ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ آیت پڑھی کہ آقا نبی کریم کے بارے میں اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں اعلان فرما دیا ہے. مالک لم یزل نے ہمیں بتا دیا ہے, قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد آخری نبی ہے, اس پہ نبوت ختم ہے, نبوت کا سلسلہ اس پہ ختم ہو گیا ہے. مرزا ناصر بیٹھا ہوا ہے, ساری اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے, سندھ دھرتی سے تعلق رکھنے والے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں یہ مقدمہ لڑا جا رہا تھا, سارے موجود تھے. مفتی محمود وکالت کر رہے ہیں. جب مفتی محمود رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی اس آیت کو پیش کیا تو مرزا ناصر سے پوچھا گیا, جو قادیانیوں کا نمائندہ تھا, اس سے پوچھا گیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے تو قرآن کی دلیل پیش کی ہے. مرزا ناصر نے کہا کہ مفتی صاحب لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کیجیے, اس آیت پہ تو ہم بھی ایمان رکھتے ہیں, اس کو تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ سچ ہے, آیت کا تو ہمیں انکار کوئی نہیں ہے. تو مفتی محمود نے پوچھا جب آیت کا انکار نہیں ہے تو ختم نبوت کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ یہاں تو آقا کہ ختم نبوت کا اعلان ہو چکا ہے. مرزا ناصر نے جو کچھ کہا بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ سارے بولو, سارے آپ بیدار ہو. انتہائی نازک قسم کی بات ہے, بیداری کی حالت میں سنو گے تو سمجھ آئے گی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مرزا ناصر نے کہا جی اس کو تو ہم بھی مانتے ہیں, خاتم النبیین پہ ہمارا بھی ایمان ہے, لیکن ساتھ دعویٰ کرتا ہے. کہتے ہیں مفتی محمود صاحب یہ خاتم النبیین کا جو تم مفہوم لیتے ہو نا, تم ترجمہ کرتے ہو, اس کا یہ ترجمہ تم غلط کرتے ہو, مفہوم تم لوگوں کو غلط بتاتے ہو, اس کا یہ مفہوم نہیں ہے. اس نے کہا اس کا مفہوم تمہارے نزدیک کیا ہے, تم کیا بتانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا خاتم النبیین کا یہ ترجمہ ہے کہ آقا نبی کریم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. خاتم کا معنی ہے مہر لگانے والا, خاتم کا معنی, اور نبیین سے مراد کہ اب آقا کے بعد جو بھی نبی آئے گا اس پہ رسول اللہ کی مہر لگے گی. یعنی آقا آخری نبی ہیں, لیکن اس سے آگے جو نبی اب آئے گا نا, اب یہ آقا کی تصدیق کے ساتھ آگے چلے گا. آقا کی تصدیق کے بغیر کوئی نبی نہیں بن سکتا. یعنی اس نے خاتم کا معنی کیا کیا؟ نبوت کو ختم کرنے والا نہیں کیا. کیا کیا؟ سارے بولو کیا کیا؟ مفتی محمود رحمہ اللہ نے پوچھا تیرے پاس اس کی کیا دلیل ہے, تو دلیل پیش کر. مرزا ناصر سے پوچھا گیا بھئی تیرے پاس اس کی کیا دلیل ہے, تو بھی قرآن سے پیش کر. اس نے کہا میں قرآن سے پیش کرتا ہوں, اور اس نے قرآن سے دلیل پیش کی ہے. یہ ذہن میں رکھو بھئی, جب بات قرآن سے آ گئی تو بات تو مضبوط ہے نا. یہ کہہ رہا ہوں غلط ہے؟ آپ حیران ہو رہے ہیں مولوی صاحب, یہ تو ہم نے آج تک نہیں سنا. یہ کیا ہوا کہ غلام غوث ہزاروی اور مفتی محمود رحمہ اللہ جیسے بحر العلوم شخصیات کو مرزا قادیانی کے پروردہ اور اس کے مرزا ناصر نے لاجواب کیا تھا. ہاں جی لاجواب کیا تھا. پڑھو تاریخ. اس نے کہا میرے پاس اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے کہ ختم کا معنی مہر ہے. ختم کا معنی کیا ہے؟ مہر. اس نے کہا کہاں سے دلیل دیتے؟ اس نے کہا ختم اللہ علی, یا ختم کا معنی مہر لگانا ہے یا نہیں ہے؟ سارے بولو نا, آپ نہیں سمجھے. ختم کا معنی یہاں اللہ نے فرمایا نا, اللہ نے مہر لگائی ان کے دلوں پر, اللہ نے مہر لگائی ان کے, تو ختم کا معنی کیا ہوا؟ مہر. کیا تو خاتم کا معنی کیا ہوا؟ مہر لگانے والا. کیا توجہ کرنا علماء, سنو, سمجھدار لوگ بیٹھے ہو سنو. یہ وہ موقع تھا جب علم کا سمندر غلام غوث ہزاروی اور مفتی محمود رحمہ اللہ بھی لاجواب ہو کر بیٹھ گئے. بھئی قرآن کا مقابلہ, قرآن کی دلیل کا مقابلہ یہ کیسے کر سکتے؟ کہاں سے دلیل دی؟ اس نے قرآن سے دلیل پیش کر دی. یہ سارے خاموش ہو گئے. اسمبلی میں بہت سارے لوگ بولنے لگ گئے. کچھ چمچے بھی ہوتے ہیں نا, کیا؟ ہاں کچھ ایجنٹ بھی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا مفتی صاحب کل تک تو ہمارے کان کھا گئے ہو کہ یہ ختم نبوت کے منکر ہیں.
کافر ہے، دجال ہے، زندیق ہے، مرتد ہے، جہنمی ہے، لعنتی ہے، لعین ہے، شیطان کی نسل ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہو. اب اس نے دلیل دی ہے تو خاموش ہو گئے ہو. دلیل کے جواب دلیل سے تم بھی دو نا. مفتی محمود رحمہ اللہ لا جواب بیٹھے، خاموش بیٹھے، لب حرکت نہیں کر رہے، زبان کھلتی نہیں ہے. مفتی محمود رحمہ اللہ نے اللہ کی طرف توجہ کی ہے. اللہ تیرے نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے. اللہ ہمارا عقیدہ پکا ہے کہ آقا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ خاتم النبیین ہے. لیکن اس ظالم نے قرآن سے ایسی دلیل دی ہے. یا اللہ میں کمزور ہوں، تو قوی ذات ہے. توجہ کرنا. آپ کی توجہ ہے تو بس بات ختم کر رہا ہوں. توجہ ہے ذرا ہاتھ بلند کر کے بیدار بیٹھے جو ساتھ سویا ہوا ہے اس کو بھی ذرا ہلا کے بیدار کیجیے گا. ختم نبوت کا مقدمہ ہے، میں نے واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے. قادیانی کے مقابلے میں مفتی محمود لاجواب ہے، غلام غوث زادی لاجواب بیٹھے. اس نے قرآن سے دلیل پیش کرتی ہے کہ خاتم کا معنی نبیوں پہ مہر لگانے والا. دلیل قرآن سے دیتا ہے کہ ختمہ کا معنی مہر ہے اور یہاں خاتم کا معنی مہر لگانے والا ہے. مفتی محمود قرآن کی دلیل کے بعد کیا جواب دیتا؟ توجہ کرنا تاکہ کے مسلمانوں، او ہمیں بچہ کہنے والوں، ہمیں جذباتی کہنے والوں، ہمیں نہیں سمجھتے تو مفتی محمود کو سمجھ جاؤ. ہماری نہیں سنتے تو جاؤ جا کے ختم نبوت کے ترجمانوں کی تو سمجھو. حضرت مفتی محمود جب جواب نہ دے سکے، بالآخر مفتی محمود جواب دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے، مفہوم سمجھانے کے لیے مفتی محمود بالآخر صدیق کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، فاروق کے دروازے پہ دستک دیتا ہے، حضرت ابن عباس کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، حضرت ابن مسعود کے دروازے پہ حاضری دیتا ہے، اصحاب رسول سے گواہی لیتا ہے اور اصحاب رسول کی تفاسیر کو دیتا ہے. ہاں تفسیر ابن عباس کو اٹھاتا ہے، حضرت ابن مسعود کے اقوال اٹھاتا ہے، حضرت صدیق کا مفہوم اٹھاتا ہے، حضرت عمر ابو ہریرہ کو اٹھاتا ہے. تمام صحابہ کو کھڑا کر کے، صحابہ کرام کو بطور گواہ پیش کر کے مرزا ناصر سے پوچھتا ہے، اے مرزا ناصر تو بتا کہ یہ قرآن نازل کس پہ ہوا ہے؟ اس نے کہا یہ محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوا ہے. تو بتا کہ رسول اللہ سے سب سے پہلے سنا کس نے تھا، سیکھا کس نے تھا، سمجھا کس نے تھا؟ تو مرزا ناصر کہتا ہے سب سے پہلے صحابہ نے سیکھا تھا. تو آپ مفتی محمود پوچھتے ہیں کہ پھر تو قرآن کو زیادہ سمجھتا ہے یا رسول اللہ کے براہ راست شاگرد صحابہ سمجھتے ہیں؟ مرزا ناصر علی الاعلان کہتا ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں، صدیق کا مفہوم غلط نہیں ہو سکتا، صحابہ غلط نہیں ہو سکتے. ابھی بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات؟ اگر آپ کے ضمیر میں دستک دی ہے تو بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر اصحاب رسول کی عزتوں کی گواہی دیتے ہوئے صدیق اکبر کے دروازے پہ مفتی محمود آیا ہے، غلام غوث زاروی آیا ہے، اکابرین دستک دیتے ہیں. غلام غوث زاروی مفتی محمود کے جواب میں مرزا ناصر کہتا ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن ابو بکر غلط نہیں ہو سکتا. تو پھر مجھے کہنے دو کہ جو ختم نبوت کا بدترین منکر ہو کر مرزا ناصر جیسا لان دی وہ بھی صحابہ کو غلط نہیں کہہ سکا، تو جو آج اپنے آپ کو مومن بھی کہلائے ابو بکر کو غلط بھی کہتا ہے، صحابہ پہ پھونکتا ہے، تو یہ مرزا ناصر سے بڑے لانتی ہے، یہ مرزا ناصر سے بڑے شیطان ہے، یہ قادیانی سے بڑے دجال ہے. یہ کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ بتاؤ ختم نبوت کے گواہ کون؟ مسئلہ ختم نبوت کا کن کی گواہی پہ حل ہوا ہے؟ کن کی گواہی پہ؟ بول نہیں رہے، ہاتھ فضا میں لہرا کے، آسمان کو گواہ بنا کے، زمین کو گواہ بنا کے، صحابہ کے دروازے کے پہریدار بنو گے انشاءاللہ، چوکیدار بنو گے انشاءاللہ، دفاع کرو گے انشاءاللہ، قیادت کا ساتھ دو گے انشاءاللہ.
ان کے ہاتھ مضبوط کرو گے انشاءاللہ صدیق کے دروازے پہ پہرا دیتے دیتے ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، لیکن صدیق کے دشمن سے تعاقب نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کا عزم تازہ ہے تو پھر وہی مزاج پھر بھی زندہ ہے، وہی انداز زندہ ہے، وہی الفاظ زندہ ہے۔ میں اپنے مرشد شہید مسعود الرحمان کی زبان میں، حضرت عثمانی کی زبان میں آج بھی دشمن کو پیغام دینا چاہتا ہوں، چاہتا ہوں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں کہ جو وہ اکثر کہا کرتے تھے آج بھی الحمدللہ میدان خالی نہیں ہے۔ میں نے حضرت کے جنازے پہ اعلان کیا تھا کہ دشمنوں تم نے ایک عثمانی کو ہٹا دیا، گلی گلی تمہیں عثمانی نظر آئے گا، گلی گلی تمہیں حیدری نظر آئے گا، گلی گلی فاروقی نظر آئے گا، گلی گلی تمہیں قاسمی نظر آئے گا، اعظم نظر آئے گا۔ وہ انہی الفاظ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ خوف و اندیش و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے۔ میں قاصد حق نواز ہوں، دشمن صدیق کافر ہے پیغام میرا، حق میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے، اور حق بات پر کٹتی ہے تو کٹ جائے زبان میری، اظہار حق تو کر جائے گا جو ٹپکے گا۔